اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 تک ترجمہ اور تفسیر کی تھی الحمدللہ، اور آج ہم آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے ترجمہ تفسیر کرنا۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دیجئے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلنا، ان کے نقش قدم کے مطابق چلنا جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ وہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اللہ سے محبت ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا تھا؟ یہود اور نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہت محبت ہے، اور خاص طور پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی محبت اور تعظیم میں اتنا انہوں نے غلو کیا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے وہ، کیونکہ ظاہری سی بات ہے وقت کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو عیسائیوں نے بھی کیا کیا؟ اتنی زیادہ محبت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ حد پار کر گئے، غلو کر گئے، تو انہیں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتا دیا۔ تو اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی محبت حاصل کر لیں گے، اس طرح اللہ کی ہم بھی محبت حاصل کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو کہ ان کے دعووں اور جو خود انہوں نے یہ بات ایک خود سے بنا لی حضرت عیسیٰ کی محبت میں اتنا زیادہ آگے نکل کے، تو اس سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کریں کہ جو شرک کے دائرے میں نہ آ جائے، یعنی کہ اللہ کا شریک نہ ہم کر دیں۔ ہم اتنی محبت کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جتنی محبت کا حق ہے اور جتنی محبت کا حکم ہے اور جو محبت کا طریقہ ہے، تو وہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر کی اتباع کرنا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت وہ ہوتی ہے کہ جو پیغمبر کے بتائے ہوئے معاملات پر اتباع کرنا ہوتا ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ آیت جو ہے وہ ان تمام دعوے دار مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ محبت کی کسوٹی کی ایک معیار بھی بن گیا ہے، محبت کی کسوٹی کو پرکھنے کا ایک معیار بھی بن گیا یہ آیت، کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تو جو اتباع کرے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق چلے گا، تو پھر تو وہ کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے بجائے اپنے باپ دادا کا بتایا ہوا دین اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور 12 ربیع الاول میں جو ہے وہ غلیظ قسم کے کام کر رہا ہے، اور جو ہے وہ مختلف قسم کی بدعات کر رہا ہے، تو اس کا یہ پھر دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے، تو وہ دعوے میں اپنا جھوٹا ہو گیا کہ وہ کنڈے کر رہا ہے، وہ جو ہے عید میلاد النبی منا رہا ہے، کیونکہ عید میلاد النبی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو اگر وہ کوئی ایسی بدعات کر رہا ہے اور شب معراج کو منا رہا ہے اور شب برات جس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، معراج پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے لیکن اس رات میں عبادت کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو وہ خود ساختہ نمازیں پڑھ رہا ہے اس رات میں اور ایسی عبادتیں کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لوں گا اور اس سے پھر جو ہے اللہ کا قرب، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ابھی کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہے۔
اب ہم جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جو عمل کریں گے تو وہ اللہ دیکھ رہا ہوگا کہ ہاں ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، تو وہ قرب کہلایا جائے گا. تو اللہ کے سامنے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہوگا ہمارا کہ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، یعنی کہ ان کی صحیح مستند احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، یعنی ہمارے دین میں کوئی ایسا فعل ایجاد کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے، تو وہ طریقہ مردود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے اور ان کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اس کے ساتھ ایک اور فائدہ پلس کہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تو اس سے دوسرا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ ایک تو ہمیں جنت حاصل ہونے کی جو ہے وہ تیاری شروع ہو جائے گی، اور دوسرا ہمارے دنیا میں جو ہم سے گناہ سرزد ہوتے جاتے ہیں اکثر کر جانتے بوجھتے یا بھول چوک میں بھی غلطی سے بھی جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے. آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اچھا، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر تاکید کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اب نجات اگر ہے تو وہ صرف اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، کہ یعنی کہ اب نجات کا جو ذریعہ ہے نا، یہ دیکھیں سورہ آل عمران میں بتایا جا رہا ہے. آل عمران یعنی عمران کا خاندان، اور یہ کیا ہے؟ حضرت بی بی مریم کا خاندان ہے. ٹھیک ہے نا؟ جن سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں تو یہ ان کا خاندان ہے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اطاعت جو ہے وہ صرف اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے گی اور کسی کی نہیں کی جائے گی. تو یہ سورہ آل عمران میں خاص طور پر عیسائیوں کو اور یہودیوں کو مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر یہ منہ پھیرے تو بے شک پھر اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پھر اگر تم منہ پھیر لو گے تو پھر میں ایسے کافروں کو بالکل نہیں بخشوں گا، چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی دعوے دار ہوں. اس آیت میں حدیث کے منکرین اور اتباع رسول سے گریز کرنے والوں دونوں کے لیے سخت وعید ہے. جیسے کہ اکثر کر آج کل ہمارے یہاں ایک نیا فرقہ بھی اٹھ چکا ہے منکرین حدیث کا، جو احادیث کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات تو قرآن میں نہیں آئی اور حدیث میں آئی ہے تو ہم اس بات کو نہیں ماریں گے. تو ان لوگوں کے لیے بھی آیت یہ بہت اچھی طرح سے واضح کر دی ہے کہ جو رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، یعنی کہ جو رسول کی احادیث کا انکار کریں گے تو ان کے لیے بھی کیا ہے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. وہ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو قرآن کا مالک ہے، جو اللہ کا کلام قرآن ہے، تو وہ خود مالک، خود کلام کرنے والا قرآن کا فرما رہا ہے کہ تم رسول اللہ کی اطاعت کرو. تو رسول اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ احادیث کے ذریعے سے آپ کو پتا چلے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، کیونکہ قرآن میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، جو کچھ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسے احادیث کہتے ہیں. اور احادیث میں بے شک یہ خیال کیا جائے کہ کون سی احادیث صحیح ہیں، مستند ہیں، ان کی صحت کیا ہے، اس حساب سے بالکل اس چیز کا خیال کرتے ہوئے جو احادیث پر عمل کیا جائے. تو یہ دونوں کے لیے سخت وعید ہے، کیونکہ دونوں جو ہیں کافر اور آج کل جیسے منکرین حدیث ہیں وہ یہی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے اور حدیث کو نہیں مانیں گے. تو یہ دونوں کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے یہاں پر ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کر دیا اس بات سے. آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا. اللہ تعالیٰ یہاں پر کچھ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ پیغمبروں کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر چن لیا، منتخب کر لیا. پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، جیسا کہ ہم سارا
آگے پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا سارا معاملہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر اپنی طرف سے روح پھونکی اور پھر تمام ملائکہ نے انہیں جو ہے سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے بہت سے نام سکھائے, بہت سا علم سکھایا اور انہیں جنت میں جو ہے رہائش پذیر کیا اور پھر انہیں زمین میں بھیج دیا گیا ایک حکمت کے تحت. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام دوسرے پیغمبر ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا. انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کا رسول بنا کر بھیجا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا تھا. اور یہ بھی یاد رہے کہ سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک کو شروع کیا, اس سے پہلے شرک نہیں تھا. تو شرک جو ہے وہ لوگوں نے شروع کر دیا تھا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی لیکن چند افراد کے سوا حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا. بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا سے اہل ایمان کے سوا باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. پھر تیسرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا کی کہ ان میں انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اور بیشتر سارے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں وہ حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں سے ہیں. تو وہ سارے حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے ہیں, حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی نسل سے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان عمران یعنی کہ جس کے نام پر یہ صورت ہے آل عمران, اور عمران کے خاندان کو منتخب کیا جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام منتخب ہوئے, پیغمبر ہوئے. یہ حضرت بی بی مریم کا خاندان تھا آل عمران, تو اس کو اسی نام سے یہ آیت بھی ہے قرآن میں آل عمران کے نام سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو اور عمران جو ہے ان کے خاندان کو منتخب فرمایا ہے. آیت نمبر 34 کا ترجمہ ہے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں, یعنی ایک دوسرے سے ہیں, یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں. اور کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ پیغمبروں کے بھائی ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ایک ہی نسل سے چلے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہودی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں رکھتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ جی اس دن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لے کر فرعون سے آزاد کروا لیا بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ میرا بھائی ہے, تم سے زیادہ تو نزدیک میں موسیٰ کے ہوں, تو میں بھی جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھوں گا یعنی 10 محرم کا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اگر زندہ رہا تو اگلے سال میں اس کے ساتھ 9 محرم کو بھی ملا لوں گا تاکہ تمہاری مشابہت بھی نہ ہو. یعنی اتنا ناپسند فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر اور ان کے شرک کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ میں آئندہ سال جو ہے وہ 9 محرم کا بھی ساتھ میں رکھوں گا تاکہ تم لوگوں سے میری یہاں پہ ذرا سی میچنگ بھی نہ ہو, جسے مشابہت کہتے ہیں. تو ہم جو ہیں وہ نیو ایئر منا رہے ہوتے ہیں, مدر ڈے منا رہے ہوتے ہیں, فادر ڈے منا رہے ہوتے ہیں اور کرسمس بھی ایون منا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بسنت بھی منا رہے ہوتے ہیں. ہم دوسرے تہواروں کو, غیر مسلم کے تہواروں کو منا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ جو کسی کی مشابہت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اس چیز کو بھی خیال سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب ایک دوسرے کی نسل سے ہیں, تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک پیغمبروں کے جو ان معاملات کو جن پر وہ چلتے تھے, حضرت موسیٰ نے جیسے روزہ رکھا تھا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا, لیکن ان کی قوم کی کفر و شرک کی وجہ سے کہا کہ 9 کا بھی ساتھ میں رکھوں گا. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کے بالکل ان چیزوں کو بالکل بھی فالو نہ کریں جو کہ دین اسلام کی چیزوں میں نہیں شامل ہوتے. آیت نمبر 35 کا ترجمہ ہے, جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب, میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو میری طرف سے قبول فرما, یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے.
اچھا، اب یہاں پر ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت بی بی مریم کی والدہ کا، ٹھیک ہے نا، جب عمران کی بیوی، یعنی کہ ان کی جو عمران، جس پہ آل عمران ہے، حضرت عمران کی جو بیوی تھی، ان کو میں جو ہے عزت کے وے میں حضرت عمران کہہ رہی ہوں، وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے. حضرت کا معنی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک رسپیکٹ کے وے میں کہتے ہیں حضرت. آپ ذرا یہ بات سن لیجئے. تو ان کی بیوی جو تھی یعنی حضرت بی بی مریم کی والدہ، انہوں نے اپنے شوہر سے، جو مطلب عمران کی بیوی نے اپنے رب سے کہا کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے. جب وہ پریگننٹ تھی تو انہوں نے یہ ایک منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اس سے میں تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، یعنی کہ میں اس کو تیرے نام پر وقف کر دوں گی. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو میں اللہ کے نام اس کو نظر کر دوں گی، یعنی کہ نظر مینس کہ اللہ کی راہ میں اس کو دے دوں گی. تو میری طرف سے تو قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے. تو یہاں پر حضرت بی بی مریم کی والدہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میرے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے تو اسے میں تیری راہ میں دینے کا فیصلہ کرتی ہوں، اور یہ نظر مان لی میں نے، تو میری طرف سے قبول کرنا. تو یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے. تو یہاں پر یہ معاملہ سمجھ لیں کہ یہاں پر حضرت بی بی مریم کی والدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں. اب یہ بی بی مریم کا معاملہ اب ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیا معاملہ تھا. تو اس جملے میں جو ہے وہ حسرت کا بھی اظہار ہے، اسی طرح کے امید کے برعکس بعد میں جو ہے وہ لڑکی پیدا ہوئی، بی بی مریم پیدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ سے وہ تو نظر مانگ چکی تھی کہ جو کچھ بھی ہے میرے پیٹ میں تو وہ میں آپ کی نظر کرتی ہوں. اس کے بعد آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے، جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ اے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں. میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اب کیا ہوا کہ جب یہ نظر مان لی، آیت نمبر 35 میں، آل عمران کی آیت نمبر 35 میں بی بی مریم کی والدہ نے نظر مان لی تھی اور اللہ سے کہا تھا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ان کو تو یہی تھا کہ لڑکا ہوگا تو میں لڑکے کو جو ہے، کیونکہ لڑکے اور لڑکی میں فرق ہوتا ہے، تو جب وہ بچی پیدا ہو گئی تو کہنے لگی کہ یا اللہ یہ تو لڑکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں بھی خوب معلوم ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے، کیونکہ لڑکا اور لڑکی ایک جیسا تو نہیں ہوتے. تو لڑکی کو اللہ کی راہ میں دینا ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا تھا اور وہ کچھ کنفیوز ہو رہی تھی. تو خیر انہوں نے کہا کہ میں تو یہ منت مان ہی چکی ہوں کہ جو کچھ بھی ہے اسے تیری نظر کروں گی. تو اس کا نام مریم رکھا گیا. اور پھر بی بی مریم کی والدہ نے کہا کہ اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اب دیکھیں یہاں سے ہماری نانیوں دادیوں کو کیا سبق مل رہا ہے، ہم ماؤں کو کیا سبق مل رہا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جب دعا کریں تو اس کی بھی اولاد کے لیے دعا کریں، یعنی کہ یا اللہ ہماری اولاد کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد اور نسلوں کے لیے ہم دعا کریں، کیونکہ یہی ساری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی جو ہیں وہ ہم پڑھتے میں آئے ہیں قرآن میں. پیغمبر جو ہے ان کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ وہ اپنے علاوہ اپنی اولاد کے علاوہ ان کی اولادوں آگے ان کی اولادوں یہاں تک کہ نسلوں تک پہنچ جاتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، کیونکہ اس میں برے لوگ بھی آتے تھے. تو اس میں کیا ہوا، حضرت بی بی مریم کی والدہ نے حضرت بی بی مریم کے لیے دعا مانگی اور ان کی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، یعنی کہ آپ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ آپ اسے شیطان مردود سے دور رکھیں، اپنی پناہ میں رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی. تو چنانچہ جیسے کہ حدیث میں، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، یعنی چھوتا ہے، جس سے وہ بچہ چیختا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس شیطان کے مس کرنے سے بھی محفوظ رکھا. پتہ ہے آپ کو یہ صحیح بخاری میں ہے، الحمدللہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو بھی شیطان کے چھونے سے محفوظ کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی چھونے سے محفوظ کر دیا. اور بے شک وہ اپنے تمام چنے ہوئے پیغمبروں کو شیطان کے چھونے سے
محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 ہے، بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے قبول کر لیا حضرت بی بی مریم کو، اور پھر ان کی بہترین پرورش کی، اور ان کی پرورش کے لیے کس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کیسے معاملات کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کیسے راستے بنائے اللہ تعالیٰ نے، کہ پیغمبروں کے حوالے کر دیا گیا حضرت بی بی مریم کو، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں حضرت بی بی مریم کے خالو بھی تھے، ٹھیک ہے نا، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، تو ان کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ وہ ان کی تربیت کرتے تھے، اور ایک حجرہ تھا، محراب تھا، حجرہ تھا جہاں حضرت مریم جو ہیں وہ رہائش پذیر ہوتی تھی، اور رزق سے مراد یہاں پر پھل وغیرہ ہیں جو غیر موسمی ہوتے تھے، گرمی کے پھل سردی میں اور سردی کے پھل گرمی میں اکثر کر حضرت بی بی مریم کے حجرے میں موجود ہوتے تھے، تو جسے حضرت زکریا علیہ السلام یا کوئی اور شخص لا کر نہیں دیتا تھا، اور وہ ان کے پاس موجود ہوتے تھے، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام اکثر کر ان سے تعجب۔ اذان ہو رہی ہے، ہم وقفہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس میں آیت میں ہے کہ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے ہیں مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ تو جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ یعنی کہ وہی غیر موسمی پھل جب دیکھتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام تو وہ پوچھتے تھے کہ کہاں سے آئے، تو وہ بی بی مریم انہیں جواب دیتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں۔ تو کیا معاملہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ روزی عطا کرتا ہے، اپنے معجزے کے ساتھ یا وسیلے کے ساتھ جیسے چاہتا ہے وہ ویسے اپنے بندوں کو روزی عطا کرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ معجزہ اور کرامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی برحق ہیں، لیکن اس کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی معیشت سے ہوتا ہے۔ نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجزہ اور کرامت جب چاہیں صادر کر دیں، اس لیے معجزہ اور کرامت اس بات کی تو دلیل ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں، لیکن اس سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی کہ ان مقبولین بارگاہ کے پاس جو ہے وہ ہر بات کا اختیار ہوتا ہے، وہ جب چاہیں جس کو چاہیں جو چیز دے دیں، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ بہت سے اہل بدعت اولیاء کی کرامتوں کو ظاہر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی فلاں ولی کے ہاتھ سے یہ کرامت ہو گئی، کیونکہ وہ خود جاتے ہیں اور بتاتے ہیں جی میرا یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ حل کر دیں، تو یہ نہیں، جو کرامت اللہ چاہتا ہے وہ صادر فرما سکتا ہے کسی کے بھی ہاتھ سے۔ یہ نہیں کہ وہ سوال کرنے پر ہوں، وہ معاملات پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ان کو معجزے دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے پڑھیں گے کہ لوگ ان سے یہ سوالات کرتے تھے کہ مردوں کو زندہ کر دیں، تو مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ ان چیزوں میں بہت فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں روزی عطا کرتے ہیں، اور جس طرح چاہیں اس حساب سے کرامت سے یا معجزے سے یا وسیلہ بنا کر جس کو چاہیں رزق عطا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 38 کا ترجمہ ہے، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ بے اولاد تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جب بی بی مریم کے پاس یہ پھل دیکھے کہ بن موسم کے پھل اللہ بی بی مریم کو عطا کر سکتا ہے، تو مجھے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا بڑی بات ہوگی۔ اب دیکھیں کہ وہ اپنے وقت کے پیغمبر بھی ہیں اور خالو بھی ہیں حضرت بی بی مریم کے، لیکن حضرت بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بن موسم پھل عطا کرتا تھا،
تو اس کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ یا اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، تو جب بی بی مریم کو بنا موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو اللہ مجھے بھی تو اولاد عطا کر سکتا ہے نا، تو مجھے بھی تو ایک پاکیزہ اولاد عطا کر دے۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں جو ہے، اس وقت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، خود بوڑھے ہو چکے اور بیوی بانجھ ہے، اور ان دونوں باتوں کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ سے آرزو پیدا ہو رہی ہے دعا مانگنے کی ان کے دل میں کہ کاش اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک اولاد سے نواز دے، جب جیسے بی بی مریم کو پھلوں سے نواز رہا ہے اور بن موسم کے پھل دے رہا ہے، تو وہ میرے بڑھاپے اور میری بیوی کے بانجھ ہوتے ہوئے بھی ہمیں بھی اولاد دے سکتا ہے، وہ قادر ہے اس بات پر۔ تو یہاں پر ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے بھی جو ہے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور جیسے کہ آیت میں بے شک تو دعا کا سننے والا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے پھر قبول بھی کیا اور انہیں پھر ایک بیٹے کی بشارت بھی عطا کی، جو ہم اگلے آنے والی آیت میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ ہے، بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، بس فرشتوں نے انہیں آواز دی۔ فرشتوں نے کنہیں آواز دی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، اور انہیں کہا کہ کیا، جب وہ حجرے میں انہیں ایک نشانی بتا دی فرشتوں نے کہ وہ حجرے میں جب کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ کی خوشخبری دے دی، یعنی کہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا اس کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، یعنی تصدیق کرنے والا کون؟ اللہ کا کلمہ کون؟ اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت یحییٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہوئے، دونوں آپس میں جو ہے وہ خالہ زاد بھائی تھے، تو دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی، یعنی کہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی کرنے والا ہوگا۔ تو اس وقت تو نہیں سمجھ آیا حضرت زکریا کو کہ کلمے کی تصدیق کرنے والا کون، وہ تو یہی سمجھے کہ توحید کی تصدیق کرنے والا، کیونکہ اللہ کا کلمہ تو یہی ہے، بیسیکلی سارے پیغمبروں کا یہی کلمہ رہا ہے توحید کا۔ تو یہ جو بات آگے کھل کر آ جائے گی، تو خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے، یعنی کہ ایسا بیٹا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جو گناہوں سے پاک، یعنی گناہوں کے قریب بھی پھٹکنے والا نہیں ہوگا، اور ان کو حضرت یحییٰ کو گناہوں سے روک دیا گیا۔ تو ایک یعنی کہ اس سے معنی یہ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طور پر جو ہے وہ گناہوں سے بچپن ہی سے ان کو، جیسے کہ ہر پیغمبر کی اللہ بچپن سے ہی تربیت کرتا ہے، اپنے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی چن لیتا ہے اور ان کی شیطان سے حفاظت فرماتا ہے، تو اسی طرح اس یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی یہی بتا دیا کہ وہ بھی ہمارے نبی ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو ہے شیطان سے بچا کر رکھا، اور وہ بہت ہی زیادہ پاک رہنے والے تھے اور گناہوں سے بہت ہی ڈرنے والے تھے، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا روتے تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے کہ ان کی یہ آنکھوں کے نیچے کی جگہ جو ہے یہ گل جاتی تھی، اتنا روتے تھے۔ تو وہ بے شک نیک لوگوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہے، کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ جب حضرت زکریا نماز پڑھ رہے تھے حجرے میں اپنی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ تجھے اللہ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، نبی ہوگا، پاک ہوگا، تو اس پہ اب حضرت زکریا علیہ السلام کا کلمہ یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے آیت نمبر 40 میں کہ کہنے لگے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے نا، اللہ جو چاہتا ہے
وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ نہیں جو لوگ چاہتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک یہ حضرت زکریا کی دعا تھی اور اللہ تعالی نے چاہا اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا۔ اس لیے جب کوئی خوبصورت اور نیک دعا ہمارے دل میں آتی ہے تو اسے بھی اللہ ہی ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم آگے قرآن میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو برائی تم کرتے ہو وہ تمہارے نفس سے ہوتی ہے، وہ تمہارے نفس کا کرامت ہے جو برائی، اور جو نیکی تم کرتے ہو وہ ہماری طرف سے ہے۔ تو ہم جب کوئی نیک بات کرتے ہیں، نیک دعا کرتے ہیں، بہت پیاری دعا کرتے ہیں، پرہیزگاری والی بات کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہو یا آپ کی بیوی بانجھ ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں رب ہوں، میں جو چاہے کرتا ہوں، اور میرا کرنا کیا ہوتا ہے؟ کن فیاکون کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں ہے، کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ اچھا، اب کیا معاملہ ہو گیا؟ اب پوچھا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اچھا میرے لیے کوئی نشانی تو مقرر کر دیں کہ کیا میرے لیے نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ نشانی ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ کوئی کلام نہیں کر سکیں گے 3 دن تک، لوگوں کے لیے 3 دن تک لوگوں سے آپ بات نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو صرف آپ اشارے سے سمجھائیں گے، اشارے سے ہی اگر کسی کی بات کا ضروری ہو تو وہ جواب دے دیں۔ اور ان 3 دنوں میں آپ نے یہ خاموش رہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے رب کا کثرت سے جو ہے ذکر کریں، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ یعنی کہ اب یہ نہیں کہ اس میں سونا نہیں ہے، سونا بھی ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ولی وہ سوئے ہی نہیں، وہ اتنے سالوں تک سوئے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں فرماتے ہیں سینتم ولا نوم، اللہ کو نیند نہیں ہے، باقی ہر چیز کو نیند ہے۔ تو وہ سوتے رہے تھے صبح شام، یہ نہیں کہ صبح شام وہ سوئے ہی نہیں اور تسبیح بیان کرتے رہے، نہیں، نیند کا بھی غلبہ ہوتا ہے، انسان پر ہی ہوتا ہے اور جسم کا حق ہے نیند۔ تو کیا معاملہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور آپ نے جو ہے اچھی طرح سے تسبیح بیان کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ تو بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو موجزانہ طور پر اولاد کی خوشخبری جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی، جسے سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کی جو ہے وہ اشتیاق میں اضافہ ہوا اور انہوں نے پھر نشانی معلوم کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 دن تک کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی لوگوں سے بات کرنے کے لحاظ سے، لیکن تو نے اس وقت سے موقع سے فائدہ اٹھانا ہے اور ہماری خوب حمد و ثنا کرنی ہے جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی۔ لیکن تو اس خوشی میں کثرت سے جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا۔ تو اس سے ہمیں بھی کیا سبق ملتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کوئی خوشی دیتا ہے، کوئی خوشخبری دیتا ہے، تو اس میں ہمیں اور زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں نہیں عطا کرتا تو اس وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، کیونکہ مومن کی دونوں حالتیں جو ہیں وہ اجر کی ہوتی ہیں۔ جب اسے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب کچھ حاصل نہیں ہوتا تو وہ صبر کرتا ہے اور اس میں بھی شکر کرتا ہے جو اس کے لیے نیکی کا اور عبادت کا باعث بن جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 41 تک آج سورہ آل عمران کی ترجمہ اور تفسیر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی روشنی بنا دے، ہمارے لیے نور بنا دے، وہ نور جو ہمیں پل صراط سے گزرنے میں مدد دے گا۔